السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرشتوں کا بیان۔ خدا کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے وجود پر بھی ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ نیچری مذہب کا بانی سر سید احمد نے اس عقیدے کی داغ بیل ڈالی، دہریت کو اس نے نکالا، نیچریت کو فروغ دیا اور یہ کہا کہ فرشتے جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کا وجود نہیں ہے، بلکہ نیکی کی قوت کا نام ہی فرشتہ ہے۔ اور حضرت جبرائیل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل علیہ السلام کے وجود کا بھی اس نے انکار کیا۔ تو فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے، یعنی آدمی اس سے کافر ہو جاتا ہے اور دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، وہ ایک نوری مخلوق ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو حکم دیا ہے اور جو کام سپرد فرمایا ہے وہ بغیر کسی کمی بیشی کے کرتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی کچھ مخلوقات کو نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا اور ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں اس شکل میں ظاہر ہو جائیں۔ وہ کبھی انسان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی دوسری شکلوں میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے معصوم بندے ہیں، وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے، اور خدا کے حکم کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ وہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگا دیے ہیں، اور جن جن کو جو جو کام سپرد فرمایا ہے وہ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے رسول بھی جانتے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے مشہور ہیں جو سب فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور ان کے نام آپ حضرات بھی جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچانے پر مامور تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر مقرر ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بندوں کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ قرآن مجید و کتب عقائد وغیرہ میں اس کی تصریحات موجود ہیں۔ کسی فرشتہ کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کی شان میں جب گستاخی کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی تو شان میں کوئی توہین کرے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں۔ اچھا، جو تمام فرشتوں، نبیوں اور ساری مخلوق کے سردار ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کی شان میں توہین کرنے والا مسلمان رہ پائے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ بلکہ ادنا سی توہین اسے کافر کر دیتی ہے، اور وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر کافر ہو جاتا ہے اور جہنمی بن جاتا ہے۔ اس لیے
فرشتوں کی شان میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے جو توہین پر مبنی ہو. نبیوں کی شان میں، ولیوں کی شان میں، صحابہ اور اہل بیت کے شان میں ہرگز کبھی توہین آمیز ایک جملہ یا لفظ بھی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے. اور جو انبیاء کرام علیہ السلام یا فرشتوں یا حضرات صحابہ کرام یا حضرات اہل بیت اعظام یا اولیاء کرام کے بارے میں جو غلط بکتے ہیں یا ان کی معاذ اللہ توہین کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو ان کو اپنا سخت سے سخت دشمن جانیں. اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مخلوق کو آگ سے پیدا فرما کر ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جیسی چاہے شکل بن جائیں. اس مخلوق کا نام جن ہے. یہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتے مگر ان کا وجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی فرمایا ہے اور ان کے نام سے ایک پوری سورت ہی منسوب ہے، سورۃ الجن. تو سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے جنات کے اس گروہ کے بارے میں بتایا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن شریف سنا اور اس کے بعد اپنی جماعت میں گئے اور وہاں انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک ایک ایسا کلام ہم سن کے آئے ہیں کہ ایسا کلام ہم نے کبھی بھی نہیں سنا، جو بالکل جو ہے دل میں اترنے والا کلام ہے. ساری قوم کے ساتھ جو ہے وہ جنات مسلمان ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کی. تو جنات بھی صحابی ہیں اور اکثر جنات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضور کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. تو جس طرح انسانوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں اور بنام اسلام جو ہیں اس میں کئی فرقے والے ہیں. کوئی وہابی ہے، دیوبندی ہے، کوئی نجدی ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی قادیانی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسے ہی جنات میں بھی فرقے ہیں کہ کوئی جن سنی ہے، کوئی جن وہابی ہے، کوئی جن رافضی ہے وغیرہ. تو یہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں اور ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی، نیک بھی اور فاسق بھی. جن کے وجود کا انکار کرنے والا کافر ہے کیونکہ جن ایک مخلوق ہیں، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. لہذا جن کے وجود کا انکار در حقیقت قرآن مجید کا انکار ہے. تو جنات کے وجود کا انکار بھی نہیں کر سکتا کوئی کیونکہ قرآن سے ثابت ہے ان کا وجود. آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے صحیفے اور کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں سب حق ہیں. اگرچہ ہمیں ان ساری کتابوں کی تعداد نہیں پتہ، ان کے نام نہیں معلوم، لیکن ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری. جیسے سارے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری، اگرچہ ہم ان انبیاء کرام کی تعداد نہیں جانتے یا ہم ان کے مقدس ناموں سے واقف نہیں ہیں، لیکن ہر نبی پر ایمان لانا ضروری. اگر ایک نبی کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. ایسے ہی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اور اس بات پر کہ تقدیر کی اچھائی برائی اللہ تعالی کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر میں ایمان لایا. تو یہ ضروری ہے. تو دیکھیے ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں، اب اس میں اللہ رب العزت کا ذکر ہے اور ملائکہ کا ذکر ہے، اس میں سارے فرشتے آ گئے،
کتابوں کا ذکر ہے، توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید کے علاوہ جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں تو وہ ساری شامل ہیں۔ وہ رسولی ہی میں تمام رسول شامل ہیں، حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی پر ایمان لانا ضروری۔ تو جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائیں وہ سب حق ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان کتابوں میں جو کچھ ارشاد خداوندی ہوا سب پر ایمان لانا اور ان کو سچ ماننا ضروری ہے۔ کسی ایک کتاب کا انکار کرنا کفر ہے۔ ہاں، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امتوں کے سپرد فرمائی تھی، مگر امتوں سے ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی، بلکہ شریر لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی خواہش کے مطابق کمی بیشی کر دی۔ جیسے یہودیوں نے زبور میں چینجنگ کر دی، بدلا دیا، توریت میں اور زبور میں گھٹا بڑھا دیا، اور عیسائیوں نے انجیل میں تحریف کر دی، گھٹا بڑھا دیا، یعنی ان کی طبیعت کے موافق جو باتیں ہوتی تھیں اس کو وہ رکھتے تھے اور ان کی طبیعت کے خلاف جو باتیں ہوتی تھی اسے بدل دیتے تھے۔ تو انہوں نے تحریف کر دیا، تو وہ تحریف شدہ کتابوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ جو کتابیں بدل دی گئی ہیں ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ جو کتابیں اصلی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی تھیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور اس سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے ان تمام صحیفوں اور کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن بعد میں جو یہودیوں عیسائیوں نے اس میں گھٹا بڑھا دیا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی، توریت، زبور، انجیل یا دیگر آسمانی کتابوں کی کوئی بات ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ قرآن مجید کے مطابق ہو تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر وہ قرآن کے مخالف ہو تو ہم یقین کر لیں گے یہ شریروں کی تحریف ہے، بدل دیا ہے شریروں نے، اور ہم اس بات کو رد کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ اور اگر مخالفت بھی نہیں معلوم ہوتی، موافقت بھی معلوم نہیں ہوتی، کوئی ایسی بات ہے کہ اس سے قرآن شریف سے اس کی مخالفت بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اور قرآن اس کی تائید کر رہا ہے، یعنی یہ بات صحیح ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے، وہ بھی نہیں پتا، تو کیا کریں گے؟ تو حکم یہ ہے کہ نہ اس بات کو کی تصدیق کریں نہ تکذیب، یعنی اس کو سچ بھی نہ جانیں اور اس کو جھٹلائیں بھی نہیں، بلکہ خاموش رہیں۔ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صدقے جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسی کے مطابق قرآن مجید کے مطابق ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق دے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق دے، سچے مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم رکھ اور اسی پر خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس درس کو خود بھی سنیں گے، دوست و احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء والسلام علی من اتبع الہدى۔